ناظرین، اسی چینل پر چند ہفتے پہلے اسی کرسی پر بیٹھے میں نے ایک نیوز رپورٹ کی تھی کہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ایسے وائرسز جنم لے رہے ہیں جو ادویات کے استعمال کو اور اس کے اثر کو بالکل منقطع کر دیں گے، اور وہ جو ادویات ہیں وہ ہماری باڈی کے اوپر، ہمارے جسم کے اوپر، ہماری امراض کے اوپر بے اثر ہو جائیں گے۔ اسی طرح کے واقعات جو ہیں اب وہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس وقت بھی رپورٹ ہو رہے تھے، لیکن پاکستان میں ایک بار پھر XDR ٹائیفائڈ جو ہے وہ پھوٹ پڑا ہے، اور ڈفرینٹ علاقوں میں جو یہ ٹائیفائڈ ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے ایک رپورٹ کی تھی کہ بیکٹیریا کی وجہ سے، اینٹی بائیوٹکس کی وجہ سے ایسے بیکٹیریاز پیدا ہو رہے ہیں جو ہماری باڈی کو ریزسٹیو بنا رہے ہیں ٹورڈز دی ڈرگز، یعنی کہ ہماری باڈی کے اوپر ادویات کا استعمال اثر نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح کا جو ٹائیفائڈ ہے وہ پاکستان کے علاوہ امریکہ ہے، چائنا ہے، بھارت ہے، برطانیہ ہے، اور یہ کل 20 ممالک ہیں جو اس کے زیر اثر ہیں۔ کس کے زیر اثر ہیں؟ XDR ٹائیفائڈ، وہ ٹائیفائڈ، ایک تو عام ٹائیفائڈ ہوتا ہے نا جو کہ 10 سے 12 دنوں میں ہیل ہو جاتا ہے اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے، لیکن XDR ٹائیفائڈ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ، وہ ٹائیفائڈ جس میں آپ کی باڈی کے اوپر کسی بھی طرح کی ڈرگز یعنی ادویات جو ہیں وہ اثر نہیں کرتی۔ ہم نے یہ چند ہفتوں پہلے آپ کے ساتھ نیوز شیئر کی تھی، اس کے بعد ابھی آپ کو ایک پروف دے رہے ہیں اس کے اوپر کہ اس طرح کا ٹائیفائڈ جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو چکا ہے ہمارے ملک میں۔ اچھا، اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ماہرین جو ہیں وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس کے اوپر ادویات تلاش کر رہے ہیں، ایسی اینٹی بائیوٹکس تلاش کر رہے ہیں جس کے تھرو ہم اس کو ہیل کر سکیں، کیونکہ ٹائیفائڈ وہ بیماری ہے جس میں ہم لوگ اینٹی بائیوٹکس وغیرہ دے کے اس کو ہیل کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کون زیادہ تر افیکٹ کر رہا ہے؟ افیکٹ ہو کون رہا ہے اس میں؟ کم عمر بچے، وہ بچے جو چھوٹے ہیں جن کو ہم زیادہ تر ادویات نہیں دے سکتے، وہ اس کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں یہ کیسز ہیں۔ سب سے پہلے پھوٹا تھا یہ 2016 میں پاکستان میں سب سے پہلے آیا تھا، اس کے بعد یہ پھیلتا گیا ہے، اور یہ اس وقت قابو ہو گیا تھا، لیکن اب جو ہے اس کے دوبارہ کیسز آنے لگ گئے ہیں، اور اس کا اگر یہ کوپ نہ کیا گیا، اگر ہم اس کو نہ سنبھال پائے تو ہوگا یہ کہ جو کم عمر بچے ہیں ابھی بھی اور آنے والے فیوچر میں بھی اگر ہم اس کو نہ سنبھال پائے تو ان کی اموات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق جو کم سن بچے ہیں، جو ایک تو نوجوان آپ جیسا ہم جیسا نہیں، وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، اور یہ ایک مہلک بیماری بنتی جا رہی ہے۔ حالانکہ ٹائیفائڈ مہلک بیماری نہیں ہے، ٹائیفائڈ سے لوگ نہیں مرتے، لیکن چونکہ یہ وہ ٹائیفائڈ ہے جس میں آپ کی باڈی کے اوپر اثر نہیں کرے گی ادویات، اس کی وجہ سے لوگوں کی اموات زیادہ ہوتی جا رہی ہے، خطرناک بیماری بنتی جا رہی ہے۔ ٹائیفائڈ بھی ایک خطرناک بیماری بنتی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر اور ہمارے پاس یہ تفتیش سامنے آئی ہے کہ اس کی تشخیص میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تشخیص میں مشکلات کیوں پیش آ رہی ہیں؟ کہ ایک تو چھوٹا بچہ ہے، اس کی ہم لوگ ٹیسٹنگ نہیں کر سکتے جلدی سے، اس کو ہم لوگ ادویات نہیں دے سکتے جلدی سے، لیکن اگر ہم ان اربن علاقوں سے رورل کی طرف جائیں، شہروں سے دیہاتوں کی طرف جائیں، تو وہاں پہ میڈیکل کی سہولیات ہی ایسی نہیں ہیں کہ وہاں پہ لیبارٹریز نہیں ہیں۔ اچھا، اب ہماری جو حکومت ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ ہم نے فلانی چیز بنائی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن آپ اپنے دیہی علاقوں میں جا کے دیکھیں تو صحیح وہاں پہ کس طرح کے حالات ہیں، میڈیسن کی کیا حالات ہیں، وہاں پہ سینیٹری کے کیا حالات ہیں، وہاں پہ اور جو اس طرح کی ماڈرن فیسلٹیز ہیں وہ بالکل ناکارہ ہیں، زیرو ہیں، وہاں پہ تعلیم کا کوئی حال نہیں ہے، اور ہمارے ملک میں جو ہمارے اوپر حکمران بیٹھے ہیں ان کو صرف غرض ہے اپنی سیاست چمکانے سے۔ خیر، یہ ایک بات کسی اور سائڈ پہ نکل جائے گی۔ ہم لوگ اس کو میڈیکل سائڈ پہ ہی دیکھیں تو لاہور، کراچی، فیصل آباد یا پھر اسلام آباد، یہ شہری علاقے ہیں، یہ ڈیولپڈ علاقے ہیں، لیکن توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ کہاں پہ؟ دیہی علاقوں میں، ہمارے رورل ایریاز میں، ہمارے گاؤں والی سائڈ پہ جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، جو ساؤتھ پنجاب ہے، جو ہمارا KP کے ایریاز ہیں چھوٹے چھوٹے، جو ہمارا بلوچستان ہے، خاص طور پہ سندھ ہے، انٹیریئر سندھ ہے، وہاں کے حالات کیا ہیں، صحت کے کیا حالات ہیں وہاں پہ۔ ابھی ہم لوگ یہ
ٹائیفائڈ کی بات کر رہے ہیں، دیگر مسائل دیکھے جائیں تو اور اس طرح کی بیماریاں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں جن کی طرف ہم لوگوں کا رجحان ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کا دھیان ہی نہیں ہے. اب کیونکہ وہاں پہ میڈیکل کے فیسلٹیز پوری نہیں ہیں، وہاں پہ لیبارٹریز نہیں ہیں، وہاں پہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ اگر بیماری ہو گئی ہے، اگر ہم بیمار پڑ گئے ہیں تو ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہم نے اپنا علاج کرانا ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت ایک پرابلم بنی ہوئی ہے کہ اس کی تشخیص کیسے کی جائے، اس کو ڈائیگنوز کیسے کیا جائے. اور ہمارے ملک میں جو مہنگائی کے حالات ہیں وہ آپ دیکھیں نا، ٹیسٹنگ وغیرہ ہوگی، اگر ہم نے ملیریا کی ٹیسٹ کروانا ہے، ہم نے ڈینگی کا ٹیسٹ کروانا ہے، ہم نے ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کروانا ہے، تو ایک تو وہاں پہ سہولیات نہیں ہیں. دیہی علاقوں میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ لیبارٹریز نہیں ہیں، وہاں پہ حکومتی ادارے نہیں ہیں، حکومتی ہسپتال نہیں ہیں، سرکاری ہسپتال نہیں ہیں. جب سرکاری ہسپتال ہی نہیں ہیں اور وہاں پہ ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ میڈیکل کا سسٹم نہیں ہے، تو لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ ہم ٹیسٹ کیسے کروائیں. ٹیسٹنگ تو دور کی بات ہے، لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہم نے ٹیسٹ کروانے ہیں. تو اس وجہ سے ایک بہت بڑا یہ ایشو بنا پڑا ہے پاکستان بھر میں کہ یہ جو ایک وائرس پھیل رہا ہے، یہ جو ٹائیفائڈ پھیل رہا ہے، جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ریزسٹیو ہے ٹورڈز دا ڈرگز. ہم لوگ ڈرگز کے تھرو اس کو کوپ نہیں کر سکتے، اس کا علاج نہیں کر سکتے. تو یہ صرف پاکستان نہیں ساری دنیا میں ایک یہ مسئلہ بنا پڑا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور اس کے اوپر جو ماہرین ہیں وہ ریسرچ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، انہوں نے کتابوں کے اندر اپنا سر گھسایا ہوا ہے کہ ہم اس میں سے کچھ تو ایسا ہوگا نا، کچھ تو ایسا ادویات ہوں گی جو ہم لوگ اس میں ڈھونڈ کے نکال لیں. اچھا، ہم نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بات شیئر کی تھی اور میں اب دوبارہ کہنے لگی ہوں کہ نیم حکیم خطرہ جان نہیں بننا. یہ وہی ریزنز ہیں، اینٹی بایوٹکس کا بیجا استعمال ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی اور ہماری جو دنیا ہے وہ ڈرگ ریزسٹیو ہوتی جا رہی ہے. وہ تمام ادویات، وہ تمام امراض جن میں ادویات کی خاص ضرورت ہے، وہ بھی ہم لوگ ادویات کے ذریعے ان کا علاج نہیں کر پا رہے. اس لیے اپنا علاج، اپنا معالج خود نہیں بننا. کائنڈلی ڈاکٹرز کے پاس جایا کریں، ان سے اپنا علاج کروایا کریں، ان کی پریسکرائبڈ ادویات لیا کریں. یہ جتنے بھی کلینکس ہیں، کمپاؤنڈرز ہیں، یا پھر جو فارماسیوٹیکلز کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جو میڈیکل سٹورز کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے خدارہ ان کو اپنی سمٹمز بتا کے ان سے ادویات لینا بند کر دیں اور ایک پروفیشنل MBBS ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس سے اپنی پریسکرائبڈ ادویات لیں.